نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہم عرفان ہدایہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن کی 20ویں نشست میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے دعوت و تبلیغ دین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا اور ہمیں اس مہینے کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا کی۔ آج کی اس مادیت پرستی کے دور میں دعوت اور دین کا کام کیوں ضروری ہے، آج اس ٹاپک کے حوالے سے چند قرآنی آیات اور احادیث کے روح سے بیان کروں گی۔ دعوت کے لفظی معنی بلانا اور پکارنا کے ہیں۔ لسان العرب میں ہے، دعوت عربی زبان کا لفظ ہے جو دعوا سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی پکارنا اور بلانا کے ہیں۔ دعوت کے اصطلاحی معنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت لوگوں کو بتانا ہے کہ دین کی ضرورت ہماری زندگیوں میں کتنی ہے، دین کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کتنی ہے۔ دعوت ایک ایسا عمل ہے جس کی نسبت اللہ رب العزت اپنی طرف کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں سورہ القصص میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو۔ دعوت ایک ایسا نظام ہے جو خیر و شر کی ساری عمارتیں اس کے سہارے کھڑی ہیں۔ خیر کی دعوت کا اسلوب مؤثر اور کارگر ہو تو اس سے اقتدار اور صلاحیت غالب آ جاتی ہے، اور اگر شر اپنے اسلوب کو مزین کر کے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کلچر باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دعوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعوت عامہ اور ایک دعوت خاصہ۔ دعوت عامہ کسے کہتے ہیں؟ دعوت عامہ ایک ایسا عمل خیر ہے جسے ہر مسلمان مرد اور عورت بطور دائی ہمہ وقت سر انجام دے سکتا ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ناخواندہ ہو، جیسے کسی بیمار شخص کی عیادت کرنا، کسی ہسپتال، مسجد، مدرسہ یا دین کے مراکز کی تعمیر میں حصہ ڈالنا، دین کے حصول کے لیے کسی نیک مجلس میں جا کر بیٹھنا، اس کی دعوت دینا۔ دعوت عامہ میں کوئی خاص شرائط نہیں ہے۔ اس فریضہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد دائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو عطا کی ہے، اور یہ اس کے شعور پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنی ذمہ داری سے اس دعوت کو سر انجام دیتا ہے۔ دعوت خاصہ سے مراد یہ ہے کہ داعیان حق کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو دعوت اسلام، دعوت دین اور معرفت دین کا فریضہ سر انجام دے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ ایسے افراد کی تیاری اور تربیت کے لیے ایک منظم طریقہ سر انجام دیا جاتا ہے، ایک منظم طریقہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے قابل ہو سکیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ یہ جماعت لوگوں کو توحید، رسالت اور علم دین کی دعوت دے کہ ان کے اعمال اور افکار کی طرح ان کی اصلاح صحیح طریقے سے ہو سکے، ان میں زہد، تقوی پیدا ہو، اور ہر قسم کی ضلالت، گمراہی، بد اعتقادی اور بد عملی کا خاتمہ ہو سکے۔ اس فریضہ کی انجام دہی میں علماء سے بہتر دائی امت میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ علم دین کی نعمت اس طرح آگے پہنچائیں کہ دعوت میں فقط علم کا بیان نہ ہو، بلکہ دین کا علم اور دائی مدعو ڈھل کر ان کی سیرت خوبصورت بنا دیں، اور یہی دعوت خاصہ ہے۔ تبلیغ کا مادہ البلاغ سے نکلا ہے، جو کہ بلاغہ سے مشتق ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، بلاغ کا معنی مقصد اور غرض و غایت کا آخری حد تک پہنچا دینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
سورہ یاسین میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ تبلیغ اور ابلاغ سے مراد محض کسی بات کا پہنچا دینا ہی نہیں، بلکہ اسے اپنے مقصد کے آخری حد اور انجام تک پہنچا دینا ہے۔ اس کی وضاحت درجل آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ الطلاق میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مقررہ میعاد ختم کرنے کے قریب پہنچ جائیں۔ اسلام کی روح سے حسب استعداد ہر مسلمان مرد اور عورت پر دعوت تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران میں ارشاد ہے تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ دعوت و تبلیغ اسلام میں بسر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ عملی مراحل اور اصول کی تلقین فرمائی تھی، سکھائے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ النحل میں ارشاد ہوتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی اس انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ دور حاضر میں اسلام کی دعوت و تبلیغ وارثان علم نبوت کی حیثیت سے صرف علماء کا کار منصبی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یعنی کہ علماء کا کام سمجھا جاتا ہے کہ دعوت کی تبلیغ دینا صرف علماء کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے، جبکہ یہ امت مسلمہ کے ہر طبقے پر فرض ہے، ہر طبقے کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، تبلیغ کا کام کرے۔ قرآن پاک میں سورہ السجدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اس آیت میں کسی خاص فرد یا فرقے کو یا جماعت کو دعوت کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ عمومی طور پر سب کے لیے ایک حکم دیا گیا کہ دنیا کا ہر طبقہ، مسلمان کا ہر طبقہ، ہر فکر رکھنے والا، ہر شعور رکھنے والا، ہر ذہن رکھنے والے بندے پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے۔ دعوت تو تبلیغ دین سنت انبیاء ہے۔ ابتدائے آفرینیشن سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اس دنیا میں، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کے ذمے اگرچہ بہت سی مختلف ذمہ داریاں تھیں، مگر ابتدا سے لے کر انتہا تک جس ذمہ داری پر سب سے زیادہ زور دیا گیا تھا وہ دعوت و تبلیغ دین تھی۔ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، نے اپنی دعوتی اور تبلیغی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا۔ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو دن اور رات اور دن بلاتا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اولو العزم رسول کے الفاظ ہیں کہ مولا، میں نے اپنی دعوتی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دن اور رات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں نے دن میں بھی لوگوں کو تیری راہ کی طرف بلایا، تیرے دین کی طرف بلایا، میں نے رات کو بھی لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلایا، تیری راہ کی طرف بلایا، اور میں نے اپنا یہ کام بہت خوبصورتی سے سر انجام دیا ہے۔ گویا دعوت کے نظام کو پھیلانے کے لیے دن اور رات ایک کر دینا انبیاء کی سنت ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت دینے میں نہ صرف مثال قائم کی، بلکہ قوم کے سخت ترین مخالفت، بیزاری، سنگ دلی اور تانا زنی کے باوجود اپنے منصب ذمہ داری کو نبھانے میں داعیان حق کو ایک کامل نمونہ دیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد قرآن پاک میں برگزیدہ نبی سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغی اور دعوتی ذمہ داری کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے، سورہ الاعراف میں ہے میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا رہا ہوں اور میں تمہارا ایماندار اور خیر خواہ ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد
سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے فرمایا، سورہ الاعراف میں ہی ہے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی تبلیغی اور دعوتی منصب کو بیان کرتے ہوئے اپنی قوم سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا، سورہ الاعراف کی ہی آیت ہے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے اور میں تمہیں نصیحت بھی کرتی تھی۔ فرعون کے ظلم کے سامنے اس کے محل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک امتی نے کلمہ حق بلند کرنے اور دعوت دین کا ایمان کو افروز مظاہرہ کیا، جس میں قرآن مجید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے دائیوں کو ہمیشہ یاد رکھے جانے کا سبق دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے، اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دعوت و تبلیغ دین کا بنیادی اساس کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ دین کا بنیادی اساس توحید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو، اپنی امتیوں کو اسلام کی طرف بلائیے، رب کے رستے کی طرف بلائیے۔ اور رب کا رستہ کیا ہے؟ دین پر چلنا، ایمان پر چلنا، جو احکام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ان پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ رب کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے امتیوں کو، آپ اپنی امتیوں کو کہہ دیجئے کہ ان کو رب کی طرف بلائیے، رب کے راہ کی طرف بلائیے۔ اس آیت کی روح سے توحید کی دعوت تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم قرار دیا ہے، اس لیے داعی کا مرکز و محور اور اس کی دعوت کی سمت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان کا شعور دے کر نیکی اختیار کرنے اور برائی سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ اس امر کی ذاتی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کرے، وہ چاہے تو اللہ کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کی ہدایت کے معاملے کو تنہا اس کی فطرت پر نہیں چھوڑا اور نہ ہی آخرت میں اس کی جزا اور سزا دینے کے لیے اس کی فطری رہنمائی کو کافی قرار دیا ہے، بلکہ فطرت کے تقاضوں، اس کی مخفی قابلیتوں کو آشکار کرنے اور خلق پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اس نے مسلسل اپنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ انہیں کوئی نیکی کا راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی نیکی کا راستہ بتانے والا نہیں تھا، اس کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ گمراہ کے راہوں میں بھٹکتے رہے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں سورہ النساء میں واضح کیا گیا ہے۔ رسول جو خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے تھے، اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے دعوت کی تبلیغ اور اہمیت کو بہت اجاگر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں جو بھی نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس کی امت میں سے کچھ مددگار اور اصحاب بھی ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ پر کاربند ہوتے تھے اور اس کے امر کی اقتداء کرتے تھے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نافرمان لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے فعل کے خلاف
قول اور قول کے خلاف فعل کیا، لہٰذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس بد عملی کا مرتکب ہونے والوں پر ہے، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ درجل آیات اور احادیث کی روح سے دور حاضر میں دین متین کی دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف منکرین رسالت، آخرت اور دیگر منحرف افکار و عقائد کے حامل افراد اپنی دعوت پھیلانے میں سرگرم عمل ہیں۔ ایسے حالات میں دین اسلام کے داعین کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے فروغ کے لیے دعوت و تبلیغ کا کردار ادا کریں اور اپنا حصہ دین اور تبلیغ کی دعوت میں شامل کریں۔ دعوت اور تبلیغ و دین کے ارکان کتنے ہیں؟ اس کے 4 ارکان ہیں: موضوع دعوت، دائی یا داعیہ، مدعو یا وسائل دعوت۔ اب موضوع دعوت کیا ہے؟ موضوع دعوت سے مراد ہے وہ مقصد ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ جب تک موضوع دعوت کا علم نہ ہو دعوت کا عمل شروع نہیں ہو سکتا ہے، لہذا دعوت کے ارکان میں سب سے پہلا جو چیز آتی ہے وہ ہے موضوع دعوت، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایسا موضوع ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پر آپ ایک مکمل دعوت دے سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں، کسی کو بلا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے دائی یا داعیہ۔ وہ فرد دائی یا داعیہ کہلاتا ہے جو کسی بھی فرد کو دین حق، عبادات اور اعمال صالحہ کی ادائیگی، خیر اور بھلائی کے امور، کسی نیک اجتماعی درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، الگڑ اس طرح کے دیگر نیکی کے امور کی طرف بلائے، یہ یا دعوت ہے، اس کو دائی یا داعیہ کہتے ہیں۔ مدعو کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جسے کسی کام کی دعوت دی جائے مدعو کہلاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ دین میں مدعو کے بغیر دعوتی عمل کی تکمیل ممکن نہیں ہے، اس لیے جب تک آپ کے پاس مدعو نہیں ہوگا، کوئی بندہ نہیں ہوگا، تو آپ کیسے کسی کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ اس لیے اس میں تیسرا محرک جو ہے وہ مدعو کا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے وسائل دعوت۔ وسائل دعوت میں قرآن حکیم، احادیث نبوی، سنت و سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ و سالفین اور فقہا اور تجارب شامل ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے داعی اپنی دعوت کو بہتر اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق داعی ایسے تمام وسائل دعوت استعمال میں لا سکتا ہے جن سے مدعو دعوت کو قبول کر لے، مدعو جو ہے وہ دعوت کو قبول کر لے۔ قرآن کریم کی روح سے اسلوب و دعوت اور تبلیغ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ النحل میں ہے، اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین اور مؤثر ہو۔ اس آیت کی روح سے دعوت و تبلیغ کے 3 جو ہے وہ اسلوب سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 موعظت حسنہ اور جدال احسن بیان کیے گئے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اور بصیرت اسلوب دین کا پہلا تقاضا ہے۔ یہ کبھی تجربے سے، کبھی مہارت سے، کبھی خداداد بصیرت اور فراست سے، اور کبھی عملی زندگی میں پیش آنے والے نشیب و فراز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اگر داعی کے پاس علم دین کے ذخائر موجود ہیں لیکن اس کا دامن حکمت اور بصیرت سے خالی ہے تو اس کی مثال از روئے قرآن ایسے ہی ہے
جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا انبار لاد دینا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لوگوں کو دین حق کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ ہر مدعو کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اس کی اپنی ذہنی سطح ہوتی ہے۔ اگر بات اس کے ذہن کے مطابق رکھ کر کی جائے، اس کے ذہن کو سمجھ کے رکھ کر کی جائے گی تو وہ بات کو جلدی سمجھ لے گا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کیا، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور موقع پر کسی نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فرمایا، روزہ رکھنا۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کسی صاحب عمل کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ کس صاحب عمل کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ذکر ہوگا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عبادت افضل ترین عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ کسی موقع پر پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فرمایا، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ ترین عمل کیا ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو اسلام کی سلام کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کے حسب حال، موقع اور حالات کی مناسبت سے اسے جو جواب عنایت فرمایا، ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کی عملی تفسیر ہے، کہ وہ اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، موعظت حسنہ۔ اسلوب دعوت و تبلیغ کا دوسرا تقاضا موعظت حسنہ یعنی اچھی نصیحت ہے۔ دائی کا انداز بولنے کا انداز اتنا شیریں ہو اور اس میں اتنی ہمدردی سے لبریز ہو کہ بات جو ہے وہ مدعو کے دل میں اتر جائے۔ وہ دائی کو، دعوت دینے والے کو اپنا مونس اور غمخوار سمجھے اور ہمدرد سمجھتے ہوئے اس کو اپنا دکھ بیان کر سکے، اس کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اس کو موعظت حسنہ کہتے ہیں۔ اس امر کا تعلق بھی حکمت کے ساتھ ہی ہے، یعنی دائی کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ ہر جگہ ایک ہی نصیحت نہ کرے، کیونکہ ہر ایک کو ایک ہی بات فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اس لیے دائی کو چاہیے کہ موقع اور محل کے اعتبار سے مدعو کو دعوت دے۔ اور اس میں تیسری چیز آتی ہے جدال احسن۔ اسلوب دعوت و تبلیغ کا تیسرا تقاضا جدال احسن ہے، جو در حقیقت حکمت ہی کا ایک شاخسانہ ہے۔ دعوت دین کے سلسلے میں مخاطب کی مخصوص ذہنی سطح، اس کے مزاج اور ظرف کے نتیجے میں اگر نوبت فساد تک پہنچ جائے، جھگڑے کے انداز میں بات نہ کی جائے، نہ تہمت لگائی جائے، نہ فتویٰ بازی کی جائے، یعنی حکمت کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑا جائے اور مخالفین سے اختلاف کیا جائے، تو اس انداز میں اس سے حسن جھلکتا ہو۔ دائی کے رفت ذہنی، کشادہ ظرفی
اور بردباری کا اظہار کرتا ہو۔ مبلغ اور دائی مدعو کی ذہنی سطح پر نہ اتر آئے بلکہ اپنے مقام اور منصب کا خیال رکھے۔ قرآن مجید میں پیغمبرانہ بلاغ کو بلاغ مبین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پیغمبرانہ بلاغ کا یہی کمال تھا کہ انہوں نے پیغام الہی اس قدر کامل یقین اور مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچایا کہ ان کی اطاعت انسانوں کو دنیا میں ہی سرخرو کر گئی اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے دعوی نبوت کے مطابق نیست و نابود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ القصص میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر میں پیغمبر بھیج دے جو اس پر ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہوں۔ پھر پیغمبرانہ دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے، بس ہم نے ان کو جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی تھی۔ ایک اور مقام پر سورہ الصفت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا ہے۔ دعوت حق کو قبول نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک کے شورا میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ایماندار لوگوں کو بھی غرق کر دیا۔ سورہ نمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی وہ دین کی نصیحت تھی، یہی وہ بلاغ مبین تھا جس کا فریضہ انبیاء اکرام نے سر انجام دیا ہے، اور اسی پر وعدہ الہی تھا اللہ رب العزت نے پورا کر دیا تھا۔ اور اس کا بیان قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور خدا اور رسول کی مخالفت سے بچے رہو، اور پھر اگر تم سے روگردانی کی جائے تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی، اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں دعوت اور تبلیغ کے لیے انتہائی جدید اور مؤثر طریقے بیان کیے تھے، بلکہ عصر حاضر میں، دور حاضر میں بھی وہ رائج ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی دعوت و تبلیغ دلوں کے قلوں کو تسخیر کر جاتی تھی، اور کثیر تعداد جو تھی وہ اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہوتی چلی گئی تھی۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ انفرادی دعوت و تبلیغ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انفرادی دعوت و تبلیغ کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ سے ملتی ہے، تم لوگ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس لوگوں کے پاس جاتے تھے، انہیں واضح و نصیحت کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا تھا تو آپ ہر طرف مکہ میں آنے والے مختلف قبائل کے پاس جاتے تھے، انہیں دین کی دعوت دیتے تھے، ان کو دعوت دین پیش کرتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے۔ نیز عرب میں جہاں کہیں میلے لگتے تھے، جہاں کہیں مختلف لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اجتماع ہوتے تھے، آقا علیہ السلام وہاں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ دین پھیلانے کا، تبلیغ کرنے کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ انفرادی دعوت، کہ آپ الگ الگ طریقے سے لوگوں کے پاس جائیں، الگ الگ لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں تبلیغ دیں، دین کی دعوت دیں۔ دوسرا طریقہ ہے درس و تدریس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس و تدریس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دعوت دین دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے علاوہ مختلف اطراف سے آنے والوں کو بھی تعلیم دیتے تھے،
ان کی تربیت اس نہج پر کرتے تھے کہ وہ مختلف علاقوں میں واپس جا کر اسلام قبول کرنے والے افراد کے لیے درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. اور دعوت و تبلیغ کا بہترین طریقہ جو نمبر 2 ہے وہ ہے درس و تدریس. تیسرا طریقہ ہے مساجد میں دعوت و تبلیغ دینا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مساجد کا سلسلہ، تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد میں دعوت اور تبلیغ کا طریقہ جاری فرمایا تھا. تیسرا طریقہ مذہبی اجتماعات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اشاعت کے لیے مذہبی اجتماعات کو بھی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بتایا ہے. اس سے ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں تک دعوت کا پیغام پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی اجتماعات مثلا نماز، جمعہ، عیدین اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، اور اس سے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. پانچواں طریقہ ہے تحریری دعوت اور تبلیغ. صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے لڑائی جھگڑا بند کر دیا گیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطمینان نصیب ہوا تو آپ نے اسلام کی افاقی دعوت کی طرف دنیا میں پھیلانے کے لیے تحریری دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا کہ آپ بہت سے دعوتی خطوط جو ہے وہ سفیروں کو لکھتے تھے، جو مختلف ملک کے سلاطین تھے، سلطان تھے، ان کو خط بھیجا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں صحابہ اکرام کو بطور سفیر منتخب کیا گیا تھا جو مختلف علاقوں اور زبان، رسم و رواج اور کلچر سے واقف تھے. اور اس طریقے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و دین کا کام پھیلایا تھا. تبلیغی وفود کا بھیجنا نمبر 6 پر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے تبلیغی وفود کو مختلف خط دے کر آپ مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، تاکہ اس مقصد کے لیے بھیجتے تھے ان خطوط میں تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت دی جا سکے. اور اس طریقے سے بہت سے عرب کے بہت سے قبائل نے، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ نے یمامہ، یمن، حجاز، غز، پورے عرب میں جو ہے وہ اسلام کو پھیلا دیا تھا. اور عرب کے باہر ایران، شام، مصر، حبشہ، ہر جگہ پر دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچ گئی تھی. قرآن پاک میں اور حدیث میں انفرادی طور پر دعوت اور تبلیغ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بطور دائی اس فریضہ منصبی کو نبھاتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور دن رات ایک کر دیا تھا. ارشاد ہوتا ہے سورہ نوح میں ہے، نوح نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا ہوں. میں پہلے بھی یہ چیزیں بیان کر چکی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا جائے تو سورہ المومن میں ارشاد ہوتا ہے اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت منصب پر کیے جانے کا ذکر یوں ہے، سورہ الاحزاب میں ہے، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریضہ دعوت و تبلیغ سر انجام دینے کا حکم یوں دیا گیا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہر شخص کو دعوت دین کی تبلیغ کا مکلف ٹھہراتے ہوئے فرمایا تھا، جو ظاہر ہے اسے چاہیے کہ وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دے. حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، خدا کی قسم، تمہارے ذریعے ایک شخص کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے صدقے سے بہتر ہے. پھر قرآن پاک میں اجتماعی دعوت و تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہے. اجتماعی دعوت و تبلیغ کے حکم پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ال عمران میں ہے، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہیں دیں گے جب تک ہم مکمل طور پر خود اس پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے، نہ اس وقت تک برائی سے منع کریں گے جب تک ہم مکمل طور پر
خود اس سے اجتناب نہ کر لیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ نیکی کا حکم دو، اگرچہ تم مکمل طور پر اس پر عمل نہ بھی کر سکو، اور برائی سے منع کرو، اگرچہ تم مکمل طور پر اس سے اجتناب نہ کر سکو۔ یعنی اگر مکمل کی بجائے ممکنہ حد تک بھی عمل کرتے ہو تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دو۔ اس آیت اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کو ایک نظام کے طور پر بپا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اجتماعی سطح پر کیا جائے۔ پھر دائی کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب دعوت کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت عملی کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو اپنائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ دائی کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ عمل سے دعوت و تبلیغ ہو، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول و عمل کی صداقت دائی کے لیے ایک اہم اور زرعی اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے تھے، کسی کام کے لیے کہتے تھے، تو سب سے پہلے وہ خود کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دعوت توحید کی صدا بلند کی تو آپ کی آواز کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل آپ کا ذاتی عمل تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو بات کہا کرتے تھے، لوگوں کو کہا کرتے تھے، اس پر خود بھی عمل کرتے تھے۔ دوسری چیز اخلاق حسنہ سے دعوت و تبلیغ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب دعوت اور تبلیغ کا اہم اصول اخلاق حسنہ کے ذریعے دعوت دینا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے ہزارہ گوشوں کو اپنی عملی زندگی میں سمو کر ہر دائی کے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی دعوت کا عظیم مظاہرہ فتح مکہ کے روز ہوا، جب جانی دشمن اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے مخالفین سر جھکائے بیٹھے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حسن خلق کے اس عظیم منظر سے ہزارہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلوب دعوت و تبلیغ کا یہ پہلو ہر دائی کو پیغام دیتا ہے کہ اس نے خلق سے کار دعوت کی تبلیغ سر انجام دے۔ نمبر 3 ہے دعوت و تبلیغ بذریعہ دلیل دی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسلوب دعوت کا یہ پہلو داعیان حق کے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ میں دلیل کی قوت سے کام لیا ہے۔ آپ نے یہود و نصارہ کے طرح طرح کے سوالات کے جوابات انتہائی مستحق بنیادوں پر قوی دلائل سے دیے ہیں۔ مثلا یہود پڑھے لکھے لوگ تھے اور علمی نکات اور سوالات کو ہی صداقت کا معیار سمجھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطالبے پر ان کے سوالات کے جواب دیے۔ مثلا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، روح کیا چیز ہے، حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے۔ یعنی کہ جب آپ دائی کے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی سے یہ اصول ملتا ہے کہ جب وہ کسی کے پاس جائے تو لوگ اس سے سوال کریں تو لوگ اس کے پاس اس کے دلائل موجود ہوں کہ وہ لوگوں کو دلائل کی روح سے اس چیز کو سمجھا سکے تاکہ سمجھنے والے بات کو سمجھ جائیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آقا علیہ السلام نے بیان کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انسان ایک دائی جو ہے، دعوت دینے والا جو ہے، وہ دعوت دے سکے اور اسلام کو پھیلا سکے۔ اور پھر قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بھی سخت وعید کی گئی ہے جو دعوت و تبلیغ دین سے غفلت برتتے ہیں۔ قرآن پاک میں دعوت و تبلیغ دین سے غفلت برتنے والوں کے لیے سورہ آل اعراف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی جو نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب سے پکڑ لیا ہے۔
اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی دعوت و تبلیغ دین سے غفلت برتنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا گیا، جب لوگ ظلم کو دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ایسی قوم میں رہتا ہے جس میں برے کام کیے جاتے ہوں اور لوگ ان کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی موت سے قبل عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو دعوت و تبلیغ دین سے غفلت برتتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو دعوت و تبلیغ کو استقامت سے کرتے ہیں ان کو کون سے ثمرات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے حصول کا واحد ذریعہ استقامت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں تم خوف نہ کرو نہ غم کرو، تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں ہیں جو تم طلب کرو، اور یہ بڑے بخشنے والے بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور پھر اس آیت میں دعوت و تبلیغ میں استقامت داعی کو درج بہت سے ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرشتوں کا نزول ہونا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، بے خوفی کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اور داعی کا دل اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ملائکہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، روز محشر اس کی طلب کے مطابق عطا کیا جائے گا، روز محشر اللہ تعالیٰ اپنی قربت سے نوازے گا اور اس کی اپنی شان کریمی ہے، وہ اپنی شان کریمی سے خود ان کی میزبانی فرمائے گا۔ یہ وہ ثمرات تھے جو ایک داعی کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ اللہ رب العزت کی دعوت دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے، ان تمام احادیث سے، ان تمام آیات سے ایک چیز واضح ہوئی کہ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا، دین کی دعوت دینا، اس پر عمل کرنا اور عمل کروانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔